بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، پروپیگنڈا، افواہ سازی اور اوچھے ہتھ کنڈے، اس کا آغاز کب سے ہوتا ہے اور آغاز کے علاوہ اس کے اسباب اور عوامل کیا ہوتے ہیں کہ آخر یہ افواہ سازی اور یہ پروپیگنڈا کیوں کیا جاتا ہے، اور ہمارے لیے یعنی بحیثیت مسلمان کیا تعلیم ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیا انداز اور کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ آج میری گفتگو کا موضوع ہے اور چند سوالات ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ دور اسلام میں جو پروپیگنڈا کا آغاز ہوتا ہے وہ مکہ میں کفار و مشرکین اور مدینہ میں منافقین، جن میں اکثریت یہود کی ہے، وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، افواہ سازی کرتے ہیں۔ مکہ میں رہنے والے جو کفار اور مشرکین تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ نازل نہیں ہوتا بلکہ کوئی غیر عربی نوجوان ہے کہ جو آ کر محمد کو سکھا جاتا ہے، بلکہ آپ کو مجنون تک کہا گیا۔ اور باہر سے آنے والے جو افراد مدینہ میں مکہ میں آتے ان کو یہ کہا جاتا کہ بھائی تم نے قرآن نہیں سننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کرنی، بلکہ جو بھی آتا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی باتیں کہی جاتی کہ جس سے وہ خود ہی دور ہو جاتا۔ یعنی پروپیگنڈا کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نئے آنے والے لوگوں کو، اجنبی افراد کو متنفر کیا جاتا تھا۔ یہ مکۃ المکرمہ میں طریقہ تھا، اور مدینہ المنورہ میں منافقین نے حد کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی ذات اقدس کے ساتھ جن کا بھی تعلق تھا، وہ خاندان کے افراد تھے یا باہر کے قریبی دوست اور ایمان والے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا۔ یعنی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا جاتا تھا۔ کوئی چھوٹی سی بات ہوتی اور وہ بات اس طرح نہ ہوتی جس طرح وہ پیش کرتے، اور پھر اس پہ پوری عمارت افواہ سازی کی کھڑی کر دی جاتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج، خاندان اور آپ کے قریبی جو دوست اہل ایمان، ان کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پروپیگنڈا کیا کیوں جاتا ہے؟ پروپیگنڈا جس کے خلاف کیا جاتا ہے، در حقیقت یہ تسلیم کر کے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ شخص ناقابل تسخیر ہے، اور اپنی شکست کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ پہلی وجہ جو سمجھ آتی ہے کہ آخر یہ افواہ سازی اور یہ پروپیگنڈا یہ باقاعدہ طور پر کیوں کیا جاتا ہے، پہلی وجہ تو ذاتی اناد اور بغض ہوتا ہے، اور دوسری بات جو سمجھ آتی ہے وہ ہے بدنام کرنا۔ یعنی کوئی بھی شخصیت کہ جس کی لوگوں میں، معاشرے میں یا خاندان میں عزت ہے، تکریم ہے، لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عزت کی نگاہ سے دیکھنے کی وجہ اس کا کردار ہے، اس کا اخلاق ہے، اس کا مشن ہے، اس کا مقصد ہے، اس کی ایک زندگی ہے جو وہ لوگوں میں بسر کرتا ہے، جس کی بنیاد پر اس کی عزت و تکریم ہوتی ہے۔ ذاتی اناد، بغض اور حسد کی بنیاد پر اس کو بدنام کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے چند مقاصد ہوتے ہیں جن کو حاصل کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ مقاصد سیاسی بھی ہو سکتے ہیں، وہ کچھ اور مقاصد بھی ہو سکتے ہیں۔ جو جرت مند اور بہادر لوگ ہوتے ہیں وہ در حقیقت میدان میں مقابلہ کرتے ہیں، یعنی وہ افواہوں کا اور پروپیگنڈے کا سہارا نہیں لیتے۔ جو بہادر لوگ ہوتے ہیں سیاست میں ہیں تو پھر سیاست میں مقابلہ کرتے ہیں، اگر مذہبی ہیں تو پھر دلائل اور ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں، اگر کاروبار اور تجارت میں ہیں تو اس میں بھی کمپٹیشن، صحت مند کمپٹیشن اور تعمیری انداز سے مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ جرت مند لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اور جو بزدل لوگ ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پیٹھ پہ وار کرتے ہیں،
یعنی وہ افواہیں پھیلاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں اور بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ مدینہ کے جو منافقین تھے، آہستہ آہستہ ان کا کردار مدینہ سے ختم ہو گیا، لیکن کچھ ان کی ذریت پیچھے رہ گئی۔ آپ آج تاریخی روایات کو پڑھ کر دیکھیں اور تاریخ کا مطالعہ کریں، خاص طور پر اس دور کا، آپ دیکھیں گے کہ وہ افراد کہ جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت ہے، تعلق ہے ایک وہ، اور وہ افراد جن کی اسلام کے لیے خدمت ہے، یعنی قربت اور خدمت، ان دو بنیادوں پر وہ افراد کہ جن کا تعلق اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنا کہ وہ قریبی بن گئے، یا وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام کی خدمت کی، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا۔ آج بھی جو روایات ہمیں ملتی ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ ان روایات میں انہی دو افراد کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ روایات کی بنیاد پر ہی آج مسلمانوں میں اختلاف اور انتشار موجود ہے۔ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جاتا ہے، صرف قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے، قرآن سے ہی تمسک کیا جاتا ہے، تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکۃ المکرمہ میں اور مدینۃ المنورہ میں کس طریقے کا پروپیگنڈا کیا گیا، اور وہ سلسلہ پھر بعد تک جاری رہا۔ جن کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغض تھا، اسلام کے لیے دشمنی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں اور تعلق رکھنے والوں کے لیے عناد تھا، انہوں نے بعد میں بھی اپنے اس پروپیگنڈا اور اس افواہ سازی کو ترک نہیں کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام آپ کو مجھے کیا تعلیم دیتا ہے؟ میں اس تعلیم کو اور اس حکم کو صرف ایک لفظ میں بیان کرتا ہوں، اور وہ ہے پریزنٹیشن، یعنی اسلام ہمیں پریزنٹیشن کی تعلیم دیتا ہے، اپنی بات کو پیش کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی اسلام ہمیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ ہم کسی کے خلاف بے دلیل بے ثبوت ہم پروپیگنڈا کریں یا افواہ سازی کریں، بلکہ دلیل اور ثبوت بھی ہو تو ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہم پردہ داری کریں، ہم پردہ پوشی کریں، ہم اس طرح بیٹھ کر چوکوں میں، سڑکوں پہ، چینلز پر اور محفلوں میں، مجلسوں میں کسی کو بدنام نہ کریں، کسی کی ذاتی زندگی کو زیر بحث نہ لائیں۔ بے شک کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو حقائق پر مبنی ہوتی ہیں، لیکن ان کو بیان کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا۔ یہ بنیادی تعلیم ہے جو ہمیں اسلام نے دی ہے۔ یعنی اگر کوئی ہمارا مخالف ہے، کوئی مقابل ہے، تو واضح بات ہے کہ وہ سیاست کی بنیاد پر ہوگا، یا وہ مذہب کی بنیاد پر ہوگا، یا وہ تجارت اور کاروبار کی بنیاد پر ہوگا۔ تو ہمارے لیے میدان کھلا ہے کہ اگر مذہب کی بنیاد پر ہے تو علم کے طریقے سے ہم بات کریں، بجائے اس کے کہ کسی کی ذات کو ہم ڈسکس کریں اور اس کو بدنام کرنے کی ہم کوشش کریں۔ دلائل اور ثبوت اور براہین کی بنیاد پر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے۔ اسی طرح سیاست کا میدان ہے، اپنے مقابل اور اپنے مخالف کے خلاف پروپیگنڈا کر کے یا افواہ سازی کر کے، اس کو لوگوں میں بدنام کر کے اور اس کی شہرت کو نقصان پہنچا کر اگر ہم اپنا کوئی مقام اور اپنی کوئی حیثیت معاشرے میں قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ حیثیت اور وہ مقام ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس پروپیگنڈا کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے۔ تو ہمیں اس بات کی تعلیم ہے کہ ہم دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ بات کریں اور صرف اپنی بات کو پیش کر دیں، یعنی پریزنٹیشن بس ہماری ہونی چاہیے، نہ یہ کہ ہم پروپیگیشن کریں۔ دور حاضر میں انسان کا بڑا امتحان ہے، بڑی آزمائش ہے، اس لیے کہ انسان کے پاس ہر طرح کی خبر پہنچنے کے ذرائع اور وسائل موجود ہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم جو خبر ہم تک پہنچے، جو اطلاع ہم تک پہنچے، کوئی بات ہم تک پہنچے کسی کے بارے میں بھی ہو، سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس بات کی تحقیق کریں۔ اور یہ کوئی ہماری اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس کو فوراً ہی شیئر کر دیں اور لوگوں تک ہم اس بات کو پہنچا دیں اور منٹ میں
اور چند گھنٹوں کے اندر پوری دنیا میں ہم اس کو عام کر دیں، یہ کوئی ہماری اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کوئی ہم تک بات پہنچتی ہے تو ہم اس کو اپنے تک ہی اس بات کو رکھیں اور اس بات کو ضائع کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، تاکہ ایسی بات، ایسی خبر کسی دوسرے تک نہ پہنچے جس سے دوسرے کی شہرت کو، دوسرے کی عزت کو اور اس کی ذات کو نقصان پہنچے۔ آج کے دور کے انسان اور خاص طور پر مسلمان کی میں بات کرتا ہوں کہ اس کی زیادہ ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید میں اپنی توحید کے بعد آخرت کا ذکر کیا ہے، بہت سے مقامات پہ آخرت کا ذکر اس لیے کیا تاکہ ایک مسلمان کے ذہن میں جواب دہی کا تصور قائم رہے، یعنی اسے اس بات کا علم رہے کہ میں نے اس عارضی زندگی کے بعد اپنے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں اگر کسی پر کوئی الزام اور تہمت لگائی اور بغض اور عناد اور حسد اور دشمنی کی بنیاد پر اگر میں نے کسی کی کردار کشی کی، کسی کو نقصان پہنچایا، تو کل مجھے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں اپنی توحید کو بیان کیا، اس مقام پہ اللہ نے آخرت کو بھی بیان کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کی تعلیم اور تلقین ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی بات کہتے ہوئے ڈریں اور خوف کھائیں اور احتیاط کا راستہ ہم اختیار کریں، اس لیے کہ پروپیگنڈا کرنا، افواہ سازی کرنا، کسی کے خلاف اوچھے ہتھ کنڈوں کو استعمال کرنا، کسی کی عزت کو نقصان پہنچانا، یہ اس دنیا میں شاید جواب دہی نہ ہو، لیکن ہمارا ایمان اور اعتقاد اور یقین ہے کہ آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اپنے ان تمام اعمال کا جواب دینا ہے۔